Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اللہ رب العزت یہ قرآن مجید جو اتارے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے پر، اس قرآن مجید کو، اس کتاب اللہ کو، جس کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کہہ کر فرمایا، اس کو جو منظم کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلے میرے دوستوں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ایسے ہیں، تین قسم کے شخص جن کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ ایک منکرین توحید، دوسرا مشرکین توحید، تیسرے منافقین توحید، جس کو منافق کہتے ہیں، جن لوگوں کی دلوں کے اندر نفاقت بھرے ہوئے ہیں، جو منافق ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ سورۃ الفتح کی آیات ہے۔ دوسرے سورتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ مشرک، کافر اور منافق جن کے اوپر جہنم واجب ہے اور جن کے لیے جنت حرام ہے، اور تین چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کی نیک اعمال میں برکت عطا فرماتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور آگے کا کام کرنے پر اس کے لیے اللہ رب العزت راستہ کھول دیتے ہیں، آگے کا راستے کو اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں، اس کی ہر قسم کی مشکلات اور معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک پروردگار عالم لوگوں کو نظر بد سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب کوئی بھی کام کرو، تم پانی پیو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، قرآن پڑھو تو بسم اللہ پڑھو، کتابیں پڑھو تو بسم اللہ پڑھو، کوئی اچھے کام کرو تو بسم اللہ پڑھو، دوائی کھاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، اللہ شافی، اللہ کافی، لیکن سب سے پہلے بسم اللہ۔ یا کوئی باتیں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ جب پڑھو گے، اللہ رب العالمین تمہارے باتوں کے اندر بھی برکاتیں عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس کی بدلہ میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتے ہیں۔ کہ اللہ کی بندے اسی طرح اتنے انتہائی درجے کی گناہگار تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا نہیں ہوئے، اور وہ انتقال سے پہلے یہ وصیت کر گیا کہ میرے بیٹا اگر پیدا ہوا تو اس کو پہلے جیسے ہی باتیں کرنا شروع کرے تو مدرسہ میں اس کو ڈال دینا، اس کو عالم دین بنانا،
اس کو حافظ قرآن بنانا. اس کی بیوی جیسے بچہ پیدا ہوا, باپ دنیا سے پہلے چلے گئے, بیٹا آنے سے پہلے بچے باپ پہلے ہی چلے گئے, اور انتہائی درجہ کی گناہگار بھی تھا, مگر ایک وصیت اس نے کری, بہت اچھے وصیت یہ تھے کہ میرے بچے کو حافظ قرآن یا دین کی تعلیم سکھانا. تو بچے جب باتیں کرنا شروع کر دی, تھوڑی سی اس کو بات ہی اللہ اللہ کرنے لگے, اما ابا کرنے لگے, تو قاری صاحب کو بلایا اور گھر کے اندر بٹھا کر پڑھانا شروع کر دی کہ میرے بیٹا کو آپ بسم اللہ شریف پڑھا دیں. تو بچہ جیسے ہی, بچے چھوٹے معصوم بچہ, اس کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, جو چھوٹے بچے تو بسم اللہ ان کو سکھانا شروع کر دی. بس اللہ پاک پروردگار عالم اس کی بدلہ سے, اس بسم اللہ کی بدلہ سے اس بندے کی قبر کے عذاب کو معاف فرما دی. اللہ نے اس کو بخشش عطا فرما دیا. اور ایک اللہ کی بندے, جگہ جگہ کاغذ کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ اپنے پاؤں سے لات مار کے ادھر سے ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اللہ کی بندہ ایسے تھے جو کوئی بھی کاغذ سامنے آتے تھے تو اس کو اٹھا کر اپنا جیب میں لے لیتے تھے. ایک دن دیکھا اس میں لکھا ہوا اللہ کے نام, اس کو نہیں معلوم, اب انتہا درجے کی گناہگار تھا, اب وہ جائے گا جہنم میں. اللہ رب العزت اس کو آواز دی کہ میرے بندہ رک جا, تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں نے تو کوئی نیک کام ہی نہیں کیا, میں تو سیدھا جہنمی ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندہ تو رک جا, کہ تو میرے وہ بندہ ہے جو پاؤں کے نیچے لوگ دے کر کچل دیتے ہیں, لیکن میرے نام تھا, تو نے اس کو اپنا جیب میں رکھا, اور پھر دیکھنے کے بعد ہی تو نے دیکھا کہ اللہ بسم اللہ اس میں لکھا ہوا تھا, اللہ کے نام لکھا ہوا, تو تو نے اس کو اٹھایا, اپنے جو ہے نا منہ سے چوما, اپنے سینے میں لگایا کہ اللہ کے نام ہے. اس کی بدولت تیرے اندر اتنی رحم آ گئی, تو میرے نام کو لے کر اپنے سینے میں پھر اپنے چومنے لگا, جس کی بدولت میں تجھے بخشش عطا فرماتا ہوں.